براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں جہاں وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ 2.39% اوور آل پنجاب کا، اگر اسی کا مقابلہ میں 25 اپریل کا کروں تو اس وقت 13 تھا اور اب یہ 2.39 2 تقریباً 40 یعنی بہت حد تک 3 کے قریب لگ بھگ ہے، جو سب سے کم جب سے یہ ویو شروع ہوئی ہے سب سے کم ہے۔ جو اس وقت ہمارے ضلع ہیں جن کے اندر زیادہ پازیٹیوٹی ریشیو ہے وہ ملتان ہے، رحیم یار خان ہے اور خانے وال ہے۔ باقی سارے علاقوں کے اندر 5% سے جو انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ بہت حد تک بہت کم ہو چکا ہے، اور الحمدللہ لاہور کے اندر اس وقت 1.5% ہے جو ہمارے پاس انفیکٹیوٹی ریٹ آیا تھا۔ انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارے پاس بیڈز کی کیا سچویشن ہے، جو آپ کو پتہ ہے ایک مسلسل اس کے اوپر بھی ایک وہ چلتی ہے، شور و غل چلتا ہے کہ جی بیڈز نہیں ہیں، آکسیجنیشن نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ جہاں تک پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا تعلق ہے، جو بیڈز ایلوکیٹڈ ہیں پرائمری ہیلتھ کیئر کے اندر وہ 2897 ہیں، اور اس میں سے 410 بیڈز جو ہیں وہ آکیوپائڈ ہیں، اور جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ 112 ہیں، اور ان میں سے 9 وینٹیلیٹرز آکیوپائڈ ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ وینٹیلیٹڈ بیڈز کی آکیوپینسی ریٹ جو ہے وہ پنجاب بڑے ہسپتالوں میں جو ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ اس وقت ملتان میں ہے جو تقریباً 67% ہے، ورنہ لاہور میں اس وقت 38% پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اپنا راولپنڈی 16% پہ ہے، بھاولپور کیونکہ پھر وہ بھی ساؤتھ کا پروونس ہے، اس وقت جو ہمارے پاس زیادہ انفیکٹیوٹی ریٹس آ رہے ہیں وہ ساؤتھ کے آ رہے ہیں، تو اس وقت بھاولپور کے اندر تقریباً 32% ہے۔ باقی سارے علاقوں کے اندر الحمدللہ بیڈ آکیوپینسی ریٹ بہت حد تک کم ہو چکا ہے۔ گجرانوالہ جو آپ کو پتہ کافی ہمیں پریشانی اٹھانی پڑی تھی پچھلے ماہ، اس کے اندر اب اس وقت اس کی بیڈ آکیوپینسی ریٹ جو ہے وہ 20% ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیے تو اپنا یہ جہاں تک سچویشن ہے ہائی ڈپینڈنسی جو ہماری یونٹس ہیں، یہ میں انٹینسو کیئر کے علاوہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ اس وقت اگر ہمارے پاس دیکھا جائے تو ملتان کے علاوہ 54% ملتان ہے، باقی سب جو ہیں وہ 40% سے بیڈ آکیوپینسی جو ہے وہ کم ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اوور آل جو داخلہ مریضوں کا ہو رہا ہے ان کی تعداد ایز کمپیئر ٹو جو مریض ڈسچارج ہو رہے ہیں ہاسپٹلوں سے ان کا مقابلہ کیا جائے، جب آپ پلیٹو کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے مریض داخل ہو رہے ہیں اتنے مریض گھر کو جا رہے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاسپٹلس کے اوپر یہ جو بیڈ آکیوپینسی ہے وہ مینٹین ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ تعداد مریضوں کی جو صحت یاب ہو کے گھر جا رہے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور اسی کی وجہ سے اب گراف پلیٹو سے آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، جو ایک بڑی خوشائن بات ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ سب کی کاوشوں کے ساتھ SOPs پہ جو سختی کی گئی ہے، اور الحمدللہ وہ جو ایک ہفتے کی لاک ڈاؤن تھا خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے عید سے پہلے ایک ہفتے کا، لوگ ہم سے ناراض تو بہت ہوئے، لیکن آپ دیکھیے آج اس کا فائدہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ انفیکٹیوٹی ریٹ بہت کم ہو کے اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ کے ادارے جو ہیں وہ کھل رہے ہیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن اس وقت میں اگر آپ کو بتاؤں تو صرف اس وقت ملتان کے اندر ایریاز جو ہیں وہ 6 ایریاز انڈر لاک ڈاؤن ہیں، اور تقریباً 736 پاپولیشن انڈر لاک ڈاؤن ہے، اور یہ ضروری تھے۔ جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز یا NPIs جن کو کہتے ہیں، پروونس وائڈ ساری کمرشل ایکٹیویٹیز کے اوپر اب بجے کے بعد بین ہے۔ 2 کلوز ڈیز جو ہیں ابھی بھی ہم آبزرو کریں گے، یعنی سیٹرڈے سنڈے مکمل طور پہ سب دکانیں وغیرہ آپ کو بند ہوتی ہیں، سوائے خورد و نوش کی اور کھانے پینے کا سامان، اور جو منڈیاں ہیں جہاں کھانے پینے کا سامان آتا ہے وہ کھلی رہتی ہیں۔ انڈور ویڈنگز کے اوپر کلوزر آف مارکیز ہے، آؤٹ ڈور شادیوں کی پرمیشن ہے اور 150 گیسٹ کے ساتھ، اور اسی طرح انڈور ڈائننگ کی کمپلیٹ پابندی ہے، لیکن
ریسٹورنٹس کے اندر، لیکن آؤٹ ڈور اور ٹیک اوے جو ہے اس کی اجازت ہے۔ امیوزمنٹ پارکس جو وہ تھے ان کے اوپر کل نظر ثانی ہوئی ہے، اور ہم لوگوں نے اب خاص طور پہ واٹر سپورٹس اور سوئمنگ پولز جو ہیں ان کو کھلنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے نارمل ورکنگ آورس کا، وہ 50% ابھی بھی ورک فرام ہوم ہے۔ سنیماز اور تھیٹرز اس وقت ابھی بھی پروونس کے تھرو بند ہیں، لیکن ان کے بارے میں اس ہفتے کے اندر NCOC نے کوئی ڈیسیجن لینی ہے، اور جو لارج گیدرنگز ہیں انڈور اور آؤٹ ڈور، یہ جو اجتماع کیے جاتے ہیں چاہے وہ مذہبی ہوں سیاسی ہوں، ان پہ ابھی بھی ساری پابندی ہے۔ اچھا، ابھی بھی سپورٹس کے اوپر کمپلیٹ بین ہے، اور جہاں تک تعلق ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا، اس پہ 50% سیٹنگ کیپیسٹی کے مطابق اجازت ہے۔ انڈور جمز بند ہے، آؤٹ ڈور کی پرمیشن ہے، اور ٹورزم سیکٹر جو ہے اس کو کھول دیا گیا ہے ود دس کنڈیشن کہ آپ نے SOPs کو اسٹرکٹلی جو ہے وہ آبزرو کرنا ہے۔ اور SOPs جو ہے میرا خیال ہے اب تو ہمیں حفظ ہو جانا چاہیے۔ بار بار ایک ہی بات ہم کہتے ہیں، ماسک پہن لیجئے۔ ماسک پہن کے آپ بہت زیادہ بچت کر سکتے ہیں، اپنی بھی اپنی فیملی کی بھی۔ تو ماسک ایک چھوٹا سا حفاظتی تدابیر ایسی ہے جس کے ساتھ 70 سے 80% لوگ جو ہیں 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ ان کو ہم بچا سکتے ہیں فرام دس انفیکشن، اگر آپ انفیکشن جو ہے وہ کریں۔ اب آ گیا جہاں تک مسئلہ ہے ویکسینیشن کا، ہمیں بھی سب کو پتہ ہے، اور اب آپ سب کو بھی میرا خیال ہے بہت حد تک آپ اس بات کو مان گئے ہیں کہ اگر ہم دو چیزیں کریں، SOPs جو ہیں ان کو پراپرلی مینٹین کریں اور ویکسینیشن کے سلسلے کو بڑھا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے اگلے 3-4 مہینے کے اندر اگر بہت بڑی تعداد لوگوں کی ویکسینیٹ کر دیں تو انشاءاللہ اس وبا پہ قابو پانے میں بہت ہماری مدد ہوگی۔ اس وقت ہمارے پاس جو ویکسینز اویلیبل ہیں حکومت کے پاس، وہ ہمارے پاس سائنو فارم ہے، سائنو ویک ہے، ایسٹرازینیکا ہے اور کنسائنو ہے، یہ ویکسینز ہیں۔ اس سے پہلے سائنو فارم لگ رہی تھی، آج کل سیکنڈ ڈوز، میں ریپیٹ کر رہی ہوں، آج کل سیکنڈ ڈوز سائنو فارم کی لگ رہی ہے۔ تو مہربانی کر کے لوگ آ کے سینٹرز پہ اس بات کی ضد نہ کیا کریں۔ کئی دفعہ لوگ آ کے اس بات پہ ضد کرنا ہم نے فلاں ویکسین لگوانی ہے، وہ والی ویکسین لگوانی ہے، تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، ویکسین ایک ہی قسم کی فرسٹ ڈوز میں لگے گی۔ اس وقت ہمارے سارے سینٹرز کے اندر سائنو ویک شروع ہو گئی ہے، اس سے پہلے ایسٹرازینیکا چل رہی تھی، اب سائنو ویک شروع ہو گئی ہے۔ صرف اور صرف سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ سائنو فارم کی لگ رہی ہے، کیونکہ لوگوں کو جن کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے بہت ضروری ہے کہ ان کو ان کی سیکنڈ ڈوز بھی لگ جائے۔ جہاں تک ویکسینیشن کے سٹاک کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ ابھی بھی ہمارے پاس جس رفتار سے ہم ویکسینیشن دے رہے ہیں ہمارے پاس سٹاک موجود ہے، اور نیا اس وقت ہمارے پاس 14 لاکھ کے قریب ویکسین جو ہے ہمارے پاس اس وقت ہمارے سٹاک میں موجود ہے۔ اور جس طرح ہمیں آ رہا ہے، سب سے بڑی جو خوشخبری ہے وہ تو آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ چل گیا ہے کہ فارمولیشن اور پیکیجنگ کنسائنو کی یہاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد ویکسین کی جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہماری لیبز ہیں اسی میں پروڈیوس ہو رہی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جو پہلا سٹیپ ہے ویکسین بنانے کی، فارمولیشن ایک کمپلیکیٹڈ سٹیپ ہوتا ہے، سیکنڈ والا وہ آلریڈی پاکستان نے اس پہ مکمل کام کر کے اور وہ اس وقت فیل ہو رہا ہے۔ فرسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ 2-3 مہینے کے بعد ویل مین اے پوزیشن کہ ہم اپنی ویکسین خود پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے اکارڈنگ ٹو NIH۔ اب آ گیا مسئلہ کہ جی ویکسینیشن اس وقت روزانہ کتنی ہو رہی ہے۔ کل کے دن میں سیکٹری صاحبہ کے مطابق 1,59,000 ویکسین دی گئی ہے، وچ از اے گڈ نمبر آف ویکسین، کہ یہی ہدف ہمیں انہوں نے دیا تھا کہ آپ مہربانی کر کے ویکسینیشن جو ہے وہ بڑھا کے 1.5 لاکھ کے اوپر چلی جائے۔ تو اب ہم لوگوں نے 1,59,000 روزانہ کی ڈوزز لگ رہی ہیں۔ کل کے دن میں 159 لگا، اس سے پہلے 149 لگ رہا تھا۔ اس وقت ہمارے جتنے سینٹرز بن گئے ہیں، ہمارے پاس نمبر آف سینٹرز جو ہیں
वो बढ़ा दिए गए हैं और 356 के करीब हमारे पास सेंटर्स मौजूद हैं जिनकी कैपेसिटी है 5 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाने की। वो बढ़ाया इसलिए गया है कि आपको पता है जून में हमने बढ़ा के अपनी वैक्सीनेशन का अमल जो है वो 2.5 से 3 लाख पे लेके जाना है और जुलाई में वी हैव टू टेक इट अबव 4 लाख। तो हमने ऑलरेडी कैपेसिटी जो है हमारे सारे सेंटर्स की दैट इज़ मोर देन 500,000। अब अभी तक वैक्सीन कितनी लग चुकी है? पूरे पंजाब के अंदर 33 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अगर जिस तरह हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो इंशाअल्लाह वैक्सीन की तादाद बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अब आपको पता है कि हुकूमत ने इजाज़त दे दी है 30+ की वॉक इन के लिए कि आप यू कैन वॉक इन और अपने आप को आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। 30+ वालों को सबको वॉक इन वो लगने लगा और अबव 18 की भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके। जहाँ तक ताल्लुक़ है कंसंट्रेटेड ग्रुप्स का, आपके सामने है उस्तादों की हमने वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा टीचर्स हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं। 2.5 लाख के करीब उनके जो बाकी हेल्पर्स और बाकी अमला है, ये सरकारी स्कूलों की बात मैं कर रही हूँ। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनको भी रिक्वेस्ट कर दी गई है कि आप मेहरबानी करके हमारे सेंटर्स पे आके टीचर को अपना एम्प्लॉय लेटर कि वो एक उस्ताद हैं और प्लस ID कार्ड दिखाना है और इंशाअल्लाह। यास्मीन राशिद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। लोगों सवाल के साथ मैं हूं।